وجود و سخا ان کی تھی، تمہیں چاہیے کہ تم حسن کا نام لیتے ہو، امام عالی مقام سیدنا امام حسن کے وفادار ہو، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کے وفادار ہو، تو ویسی کیفیات بھی پیدا کرو، ان کے راستے پر چلنے کی کوششیں بھی کرو۔ آج مصیبتیں ہیں، آج پریشانیاں ہیں، ہر قوم میں ہر وقت پریشانیاں رہی ہیں، ہر امت پریشانیوں سے دوچار ہوئی ہے۔ پریشانیوں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مال کی تنگیاں ہو، اگر کاروبار کی پریشانیاں ہو، اگر کوئی پڑوسی ستا رہا ہو، اگر تمہاری کوئی جان کا دشمن بنا ہوا ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے اہل بیت اطہار کی زندگی موجود ہے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حسنین کریمین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی ہماری ماں و بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے طریقہ کار پر چلیں گی ہماری مائیں بہنیں تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ یہ خانواد رسول ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شہزادی کونین ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پاک علیہ السلام کی دل کا چین حضرات حسنین کی والدہ ماجدہ گھر میں تشریف فرما ہے اور اپنے شہزادوں کو دیکھ رہی ہے۔ اے وہ شہزادے جن کے لیے اللہ جل مجدہ جبرائیل امین کے ذریعے جنت کے پھل بھیجتا ہوں، وہ شہزادے جو آرام کر رہے ہوں تو جبرائیل امین ان کے جھولے کو جھولی دیتے ہیں، ان کے جھولے کو لوری دے کر انہیں سلاتے ہیں۔ وہ خانوادہ رسالت ہے۔ ایک طرف تو یہ انعامات و اکرامات ہیں کیونکہ اللہ کو بتانا تھا، اللہ کو اپنے محبوب کی آل کی شان، اپنے محبوب کی آل کی عظمت و رفت کو ظاہر کرنا تھا، کیونکہ لوگ یہ کہتے خدا نہ خواستہ بعد اللہ خواستہ کہ انہوں نے تو صرف مصیبتیں جھیلی، انہوں نے تو صرف پریشانیاں جھیلی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ حسن ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے جنت سے پھل آیا کرتے تھے۔ یہ وہ حسن ہے، یہ وہ حسین ہے جو یہ وہ نواز رسول ہے، جب سوتے تو جبرائیل امین ان کے جھولے کو جھولی دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شان و شوکت ہے۔ لیکن جہاں غنا کا معاملہ آیا، جہاں صبر و توکل کا معاملہ آیا، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 3 دن کا فاقہ ہے، 6 وقت کا فاقہ گزر گیا، 6 وقت سے خانواد رسول نے کچھ نہیں کھایا۔ امام عالی مقام سیدہ امام حسن بہت چھوٹے ہیں، امام عالی مقام سیدہ امام حسین بھی بہت چھوٹے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ لیکن صبر و توکل کا یہ معاملہ ہے کہ خاموش چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ سیدہ کائنات شہزادی کونین اپنے شہزادوں کا تڑپنا دیکھ رہی ہے، اپنے شہزادوں کا بلکنا دیکھ رہی ہے، ان کے صبر کو دیکھ رہی ہے، ان کی استقامت کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن ماں کی محبت ہے، دل بے چین و بے قرار ہو گیا۔ کہنے لگی اے خادم باوقار، اے علی ابن ابی طالب، آپ کے بچے 3 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام تو کر دیجئے۔ مولا علی مشکل کشا بے قرار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، بہت کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہ ملا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی شیر خدا رات تمام ایک یہودی کے باغ کو سینچتے رہے، اسے پانی دیتے رہے، اور جو اجرت حاصل کی وہ پیسہ لے کر آئے، اس سے کچھ جو خرید لی اور بھاگے بھاگے آئے اور آ کے شہزادی کونین کے حوالے کر دیا۔ کیسا صبر و استقامت ہے، کیسا استقلال ہے آل رسول کا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی نے فاطمہ کے سپرد کر دیا جاؤ اور عرض گزار ہوئے کہ میرے بیٹوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے جلدی روٹی بنا لو۔ سیدہ کائنات نے جو لی، چکی میں پیسی، اس جو کے 3 حصے کر دیے، ایک حصہ لے کر اس کو پیسنے لگی۔ اب جو کو پیسا ہے، اس کا آٹا تیار بھی کر دیا ہے، اب اس کی روٹی بھی بنا دی ہے۔ اب وہ روٹی قریب تھا کہ حسنین کریمین کے سامنے لا کر رکھ دی، مولا علی کے سامنے لا کر رکھ دی، قریب تھا۔ توجہ مسلمانوں، 3 دن کے فاقے ہیں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن یہ نسل رسول کا مزاج ہے کہ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے نانا کی امت کو تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ یہ مزاج نبوت ہے، خاندان مصطفیٰ ہے، یہ خانواد رسالت کا مزاج ہے۔ دیکھا کہ قریب تھا، روٹی پیش کر دی گئی، حسن کے سامنے روٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے سامنے روٹی ہے، چاہتے تھے کہ ایسے تناول کر لے، ہاتھ بلایا رکابی کی طرف، روٹی اٹھائی، اپنے دہن مبارکہ میں ڈال ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی
کسی سائل نے آ کر کہا ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے، اس مسکین کو کھانا کھلا دے؟ قربان جاؤ، امام حسن اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی روٹی لے جا کر اس سائل کو دے دی۔ امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی روٹی لے جا کر اس سائل کو دے دی۔ مولا علی مشکل کشا اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے شہزادوں کے جذبہ قربانی کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے پانی روا ہو رہا ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں، کھانا کھانا چاہتے تھے نہیں کھا پا رہے ہیں۔ سائل نے دستک دی، سب نے اپنی اپنی روٹیاں لے کے جا کے سائل کو دے دی۔ سیدہ نے دیکھا کہ واہ کیا شان ہے میرے شہزادوں کی، کیا شان ہے میرے خاوند کی۔ پھر ایک جو کی روٹی کا جو حصہ رہ گیا تھا پھر چکی میں پیس رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، 3 دن کی بھوکی سیدہ بھی ہیں، چکی پیسنا کوئی آسان کام نہیں۔ میری ماؤں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں گھر میں کوئی پریشانی ہو، گھر میں کبھی کوئی تنگ دستی ہو، کبھی پیسہ کم ہو تو گھبراؤ نہیں، سیدہ کائنات کے عمل کو یاد کر لو، تمہیں صبر بھی آ جائے گا، تمہیں قرار بھی آ جائے گا۔ سیدہ جو کی روٹی کا دوسرا حصہ پیس رہی ہیں، اب پیس کر روٹی تیار کر لی، اب خدا کو یہاں امتحان منظور ہے، اب پھر روٹی پیش کر دی گئی، پھر قریب تھا کہ کھائے، پھر کسی سائل نے دستک دے دی، ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو اس یتیم کو کھانا کھلا دے؟ مولا علی اٹھے، امام حسن اٹھے، امام حسین اٹھے، شہزادی کونین اٹھی، اپنا حصہ لے جا کر اسے دے دیا۔ اب آخری حصہ رہ گیا ہے مسلمانوں، اب جو کا آخری حصہ رہ گیا۔ 3 دن کے فاقے ہیں، کتنے؟ 3 دن کے فاقے ہیں۔ 2 مرتبہ روٹی قریب آئی لیکن اللہ کی راہ میں خیرات کر دی تاکہ امت کو درس رہے کہ بھوکے رہو، کوئی مانگے تو اسے دے دو، بھوکے رہو، پریشان حال رہو، لیکن کبھی کوئی سائل اللہ کے نام پہ مانگے، اللہ کے نام پہ مانگے تو خود بھوکے رہو، اسے کھلا دو۔ اب آخری حصہ رہ گیا ہے، شہزادی کونین پہ قربان جاؤ، بڑے ہی آرام سے، بڑے ہی اطمینان سے، بڑے ہی استقامت سے اللہ جل مجدہ کے کلام مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت ادھر زبان پہ جاری ہے، ادھر چکی پیسی جا رہی ہے، آٹا تیار ہو گیا، مالکنی نے آٹا لے لیا اور آٹا لے کر روٹی بنا لی۔ اب کوئی تیزی نہیں کر رہے ہیں، اب کوئی جلد بازی نہیں کر رہے ہیں، جانتی ہے کہ 2 مرتبہ امتحان ہو گیا ہے، اگر کوئی آج کل کی ماں ہوتی تو دروازے بند کر لیتی، بچوں کو اندر لے کے چلے جاتی، چھپا کر انہیں کھانا کھلا دیتی، لیکن یہ امت مصطفیٰ کی ماں ہے، شہزادی کونین ہے، یہ درس دینا چاہتی ہے اپنی امت کو، یہ سبق دینا چاہتی ہے۔ بڑے آرام سے چکی پیسی، روٹی تیار کر لی، پھر پیش کر دی، اب پھر امتحان منظور ہے۔ قریب تھا کہ حسن کھاتے، حسین کھاتے، مولا تناول فرماتے، پھر کسی نے دستک دے دی اور کہا ہے کوئی جو اس بھوکے قیدی کو کھانا دے دے؟ مولا نے پیش کر دی، امام حسن نے، امام حسین نے دے دی، سیدہ کائنات نے دے دی۔ اب کچھ نہ رہا، اب 3 دن کا پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ کو اپنے محبوب کے خاندان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی، اس قدر پسند آئی کہ ان کے عمل کو قرآن میں شامل فرما دیا۔ جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کے لیے خوشخبری لے کر جاؤ۔ جبرائیل امین آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے اور کہا وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے میرے مصطفیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہے آل رسول کی قربانیاں، یہ ہے خانواد رسول کی قربانیاں۔ خود نہیں کھائے، اوروں کو کھلا دیا۔ خدا کی قسم تم زندگی بھر بھوکے رہو، زندگی بھر روٹیاں پیستے رہو، زندگی بھر بانٹتے رہو اور بھوکے رہو یا بھوکے مر جاؤ، قرآن کی کوئی آیت کا نزول تمہارے واسطے ہونے والا نہیں ہے۔ یہ خانواد رسالت ہے جس کی ہر قربانی پر اللہ نے اپنی تصدیق کی مہر لگا دی ہے اور اسے قبول فرمایا ہے۔ یہ خانواد رسالت کی قربانیاں ہیں۔ تو اگر کوئی پریشانی لائق ہو، اگر کوئی
حوادث ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے سامنے اسوہ اہل بیت مصطفیٰ ہے, انہیں یاد کر لینا. تم اپنی پریشانیوں کو بھی بھول جاؤ گے, اپنے غم کو بھی بھول جاؤ گے. ایک بار بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایسی قربانیوں سے دو چار ہوئے اہل بیت اطہار مصطفیٰ, اور ایسی قربانیاں پیش فرمائی ہیں جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسی شہرت ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو اللہ جل مجدہ نے عطا فرمائی ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول ایسی شہرت نہیں پائی اور اس قدر کثرت سے امت نہیں پائی جیسی کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ نے عطا فرمائی. یوں تو بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں اسلام میں, احد میں بھی ہوئی ہیں, بدر میں بھی ہوئی ہیں, غزوات میں بھی ہوئی ہیں, لیکن ایسی شہرت جیسی شہرت ہمارے اور آپ کے آقا مولا کے نواسے امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کو اللہ جل مجدہ نے عطا فرمائی ہے, ویسی شہرت کسی شہادت کو اللہ جل مجدہ نے عطا نہیں کی. وہ شہرت بھی نہیں بلکہ شرف قبولیت بھی ہے. تو امام عالی مقام کے جو وفادار ہیں ان کا جو نام لے کر جی رہے ہیں, اور بڑا ہی پیارا نعرہ ابھی میں یہاں بیٹھا تھا, حضور خواجہ خواجگاہ کی منقبت جاری و ساری تھی تو خواجہ کا ہندوستان کہہ کر پکارا گیا. بڑی مسرت ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. بے شک یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے, بے شک ہم خواجہ خواجگاہ کے وفادار ہیں, اور قربان جاؤ یہ خون رسول ہے, یہ آل رسول ہے, یہ امام علی مقام امام حسین کا خون ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر رخ کیا, یہاں تشریف فرما ہوئے تو بیندے لاکھ لوگوں کو وقت واحد میں کلمہ پڑھایا ہے. حضور غریب نواز کے دستے بابرکت پر بیندے لاکھ کتنے 9.2 ملین لوگوں نے کلمہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے. یہ وہ سرزمین ہے جس سے اولیاء اللہ نے محبت کی ہے, یہ وہ سرزمین ہے جس سے خواجہ خواجگاہ نے محبت کی ہے, یہ وہ سرزمین ہے جس سے حضور غوث اعظم کی اولاد نے محبت کی ہے. اور آج ہندوستان کے چپے چپے پر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی اولاد کے آستانے مبارکات واقع ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس سے بے پنار محبتیں کی گئی ہیں, اور ہم غوث و خواجہ کا نعرہ لینے والے ہیں, ہم غوث و خواجہ کا نام لینے والے ہیں. یہی غریب نواز ہے. ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں, اپنے مریدین و خلفاء کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ایک حدیث مبارکہ اپنے مریدین سے ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ جل مجدہ اپنے بندوں کو بے شمار مرحلوں سے گزارے گا, اور ان میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی بات پوچھی جائے گی, اس کے بعد نماز کا سوال کیا جائے گا. غریب نواز نے فرمایا اس کے بعد نماز کا سوال کیا جائے گا, اور اگر بندہ, اگر میرے مصطفیٰ کا امتی, اگر میرے آقا کا امتی نماز کے سوال پہ عاجز ہو جائے گا اور جواب صحیح نہ دے پائے گا تو فرشتہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر, اس بے نمازی کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جائے گا. یہ کہنا تھا کہ خواجہ خواجگاہ چیخا مار کر رونے لگے, آہو بکا کرنے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ہچکیاں بن گئے.